سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عذاب قبر سے اور قبر کے حوال سے اس انداز میں اور اس تفصیل سے ڈرایا کرتے تھے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عذاب قبر کے احوال اس طرح بیان کیے کہ صحابہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ زاروں کتار گریہ داری کرنے لگے اور آہو بکا مچ گئی اور ایک فضا چیخو پکار کی بلند ہو گئی۔ اور حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ اس چیخو پکار کی وجہ سے مجھے الفاظ صحیح سنائی نہ دیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ میرے کان سے ٹکرا رہا تھا کہ ان قریب تمہیں قبر کے اندر دجال یا اس کے قریب کے فتنے سے آزمایا جائے گا۔ صحابہ اکرام کی یہ باتیں سن کے چیخیں نکل جایا کرتی تھی، اور صحابہ اکرام جن کے اوپر اللہ رب العزت کی رضامندی کا پروانہ، حشنودگی کا پیغام، جنت کی بشارتیں، بے شمار انعامات، ان کی یہ کیفیت اور حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو سننے کے بعد ہو جایا کرتی تھی۔ اور میں اور آپ آج اس معاشرے میں جی عذاب قبر ہوتا ہی نہیں، یہ برزخ میں عذاب جو ہے یہ جی لاجک، منطق، عقل کے خلاف ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ جی حساب کتاب ہوا نہیں، حساب کتاب سے پہلے عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑی جہالت امیز گفتگو اور بات ہے۔ یہ دیکھیں بڑی دلیل گڑی ہے کہ حساب کتاب سے پہلے عذاب کیسے ہو گیا۔ قرآن پاک اٹھائیے، 10 سے زائد قوموں کا قرآن پاک میں عذاب کا ذکر اسی دنیا کے اندر حساب کتاب سے پہلے موجود ہے کہ نہیں؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، آل فرعون۔ بتائیے یہ جو مغالطہ، یہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا جن کو یہ منکرین حدیث بڑا بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی اللہ تعالیٰ حساب کتاب سے پہلے کیسے عذاب دے سکتا ہے؟ یہ جہالت کی بات ہے۔ ویسے ہی دے سکتا ہے جیسے زندگی میں بھی دے سکتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیتیں نہیں موجود کہ ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ مومنوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، کافروں فاسقوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ حساب کتاب سے پہلے عذاب دینا اللہ کے لیے ایسے انہوں نے مشکل بنا دیا جیسے معاذ اللہ تعالیٰ علیم نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے کہ میں نے کس کو عذاب دینا ہے، کس کو نہیں تھا دینا۔ پورا کھاتا کھلے گا، اسی کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا، سورۃ نوح کے اندر، قصہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے تو واضح کہہ دیا مما خطیاتہم اغرقوا، ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو ڈبو دیا گیا، اور ساتھ ہی کیا کہہ دیا؟ اور آگ میں داخل کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اسی وقت کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برا بن عازب کی حدیث دیگر کتب کے اندر 3-4 روایات ہیں۔ آج اس حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھنا ہے، لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ ریپیٹیشن نہ ہو۔ ویسے تو موضوع بڑا طویل ہے، اس لیے 3-4 روایات کو ایک ہی واقعے کے انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ میت قدموں کی چاپ کو سن رہی ہے، سنتے سنتے ابھی اس کے ہوش و حواس یا عقل ٹھکانے پہ نہیں آئی، زمین کی طرف سے گڑگڑاہٹ اور شور و غوغا کی آواز آنا شروع ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں بیان کیا کرتے تھے کہ منکر اور نکیر، ساری روایات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آئیں گے، اور منکر نکیر صرف نام بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کو بیان نہیں کیا، بلکہ نبی کریم نے عذابوں کی ڈیٹیل بھی بتا دی جو وہ چاہتے تھے کہ میں سنا دوں۔ خچر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کے اوپر بدک گیا تھا، تو نبی کریم نے وہاں پہ بھی کہا تھا قبروں کے اوپر بنو نجار کی کہ جی تو چاہتا ہے کہ سن لیا جائے، تو بعد میں بتلا بھی دیا کہ ہونا کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نام نہیں بتلائے، ان کا حلیہ بھی بتلا دیا۔ منکر نکیر ہر ایک نے میں نے اور آپ نے آج سن رہے ہیں علماء سے، واعظین سے، ہم جیسے طالب علموں سے، کل آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر لینا ہے، اور ان کی تفصیلات اگر پہلے سے پتہ ہوں تو صاحب ایمان کے دل کو تقویت اور یہ باتیں یاد آئیں گی اور دل مضبوطی پکڑے گا۔ کالے رنگ کا منکر نکیر کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن آنکھیں کس رنگ کی ہوں گی؟ چہرہ کالے رنگ کا اور آنکھیں نیلی رنگ کی، اور آنکھوں کے اندر بجلی کی سی تیزی ہوگی، اور آواز میں
بادلوں جیسی گرج برق رفتاری سے زمین کو چباتے ہوئے آئیں گے. دانتوں کی تفصیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. کوئی چیز چھوڑی ہے؟ رنگ بھی بیان کیا, آنکھوں کی رنگت بھی بیان کی, آنکھوں کا سائز بھی بیان کیا کہ یہ تانبے جتنے دیگچے جو تم مدینہ میں یوز کرتے ہو اتنی اتنی بڑی ایک ایک آنکھ ہوگی, اور دانت گائے کے سینگ کے برابر ہوں گے دانت. کتنی جزیات رسول اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. عذاب قبر اور موت کی یاد انسان کو اللہ کا خوف دیتی ہے.